الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ابو نعیم نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت حمید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا خریم بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس وہ اس وقت پہنچے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام تبوک سے لوٹ رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ یہ حیرہ سفید اس کے میرے سامنے ہیں، یعنی علاقے کا نام لیا، اور اسی طرح فرمایا کہ یہ شیما بنت بقیلہ جو ازدیہ ہیں، یعنی قبیلے کا نام ہے، کہ وہ اپنے سفید خچر پر سوار ہیں اور سیاہ اوڑھنی اوڑھے ہوئے ہیں، میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ یعنی یہ بادشاہ زادی تھی، تو گویا کہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری تھی کہ اس علاقے کو فتح کریں گے اور یہ بادشاہ زادی یہ تمہاری باندی بنے گی۔ تو اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر ہم حیرہ میں داخل ہو گئے اور جیسے کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں اس کے مطابق ہم اس ساری صورتحال کو دیکھ لیں گے، یا رسول اللہ آپ یہ شیما مجھے دے دیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نے یہ فرمایا ٹھیک ہے تمہارے لیے ہے۔ تو پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ مرتد ہونا شروع ہوئے اور قبیلہ تئی کا کوئی آدمی مرتد نہیں ہوا۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہم یعنی ان کی امارت میں ہم حیرہ کی طرف گئے، اور جب ہم حیرہ مقام میں اس شہر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے جو ہمیں نظر آئی وہ وہی شیما بنت بقیلہ تھی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ سفید خچر پر سوار تھی اور سیاہ اوڑھنی اوڑھے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے دی ہے باندھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے کہ یہ کیسے، کوئی گواہ ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں گواہ ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر حضرت محمد بن مسلمہ اور محمد بن بشیر دونوں انصاری صحابی ہیں رضی اللہ عنہما، یہ موجود تھے، انہوں نے گواہی دی کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو دے دی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عطا کر دی۔ پھر ان کے بھائی عبد المسیح بن بقیلہ، شیما کے بھائی، انہیں پتہ چلا کہ میری بہن جو شہزادی ہے، بادشاہ زادی ہے، وہ تو مسلمانوں کے قید میں آ گئی، تو وہ صلح کی نیت سے بہت سا مال لے کے آئے کہ بھئی یہ مال لے لو فدیے میں اور میری بہن کو چھوڑ دو۔ تو مجھ سے جب بات کی کہ بھئی آپ کے پاس میری بہن ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں بہت مال لوں گا۔ تو عبد المسیح نے کہا بھی کیا مال لوگے؟ تو میں نے کہا اللہ کی قسم 10 سے کچھ بھی کم نہیں کروں گا۔ یعنی 10 کا کیا مطلب ہے؟ 1000۔ انہوں نے مجھے 1000 درہم دیے اور میں نے ان کی بہن ان کے حوالے کر دی۔ بعد میں صحابہ نے مجھ سے، ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے کہا میں زیادہ لوں گا اور قیمت آپ نے بتائی 10 یعنی 1000، اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں 1,00,000 درہم لوں گا تو وہ دے دیتا، اس لیے کہ وہ شہزادہ ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے عرض کی ما کنت احسب ان عددا اکثر من 10,000، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کہ 10 سے بھی زائد کوئی عدد
کوئی ہنسا موجود ہے۔ اس واقعے سے دو چیزیں سامنے آئیں، ایک تو صحابہ کرام کی سادگی، دنیا سے بے رغبتی کہ 1000 سے اوپر گنتی نہیں آتی، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر یقین۔ تو اصل مایہ یہی ہے کہ حضور کی ارشادات پر یقین نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق